نے کہا اس پر اس کا کوئی ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، کیونکہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے کہ کیسے مردے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ نے اس واقعے سے نہ صرف دنیا کا مسئلہ بلکہ آخرت کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تو وہ پتھروں جیسے ہیں یا سختی میں ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں بس ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک ان میں سے کچھ یقیناً وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ نمازوں کا نہ پڑھنا، نہ فرمانیاں کرنا، اور اللہ کے آگے نہ جھکنا، نہ نماز نہ سجدے، اللہ کو ہر عمل کا علم ہے۔ افتطمعون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے بدل ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ تو جو سننے سمجھنے کے باوجود نہ مانے، اللہ بھی اپنی ہدایت اس پر بند کر دیتا ہے، جیسا کہ شروع میں بتایا۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلا ہوتا ہے یعنی اپنی کمپنی میں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی تم کیوں اعتراف کرتے ہو کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گیا یا یہ ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی پھر بعد میں ایک دوسرے کو خود کہتے کہ ایسا نہ کہو، یوں نہ ہو تمہارا کہا کل کو قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے۔ اس سے بھی وہ خود ہی پکڑے گئے، یعنی قیامت کا انہیں یقین تو تھا مگر دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اصل پرابلم یہ ہے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ گمان کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں، یعنی عہدہ، مال، مفاد، کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق جن کو علم نہیں ہوتا دین کہہ کے چورن بیچتے ہیں۔ بس ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت اس کی وجہ سے ہے جو وہ کماتے ہیں، یعنی پھر انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے ہوئے چند دن، یعنی آگ ہے بھی صحیح تو گناہوں پر فارمیلٹی۔ کہہ دے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے، کوئی پرامس ہے تمہارا اللہ کے ساتھ اسپیشل؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ جب کوئی عہد ہے ہی نہیں ایسا ان کے ساتھ تو وہ نہیں بچیں گے، اور اللہ کا عہد تو یہ ہے کہ ہر نافرمان اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یا یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئہ، کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ یہ اللہ نے حقیقی جنت آخرت کی اور دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنانے کے لیے گولڈن رولز بتائے ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی بتائے گئے تھے، مگر انہوں نے پس پشت ڈالا سوائے چند ایک کے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے، نہ حقوق اللہ پورے کرتے ہیں نہ حقوق العباد، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لیا بس پھر اب جی بچے بچائے ہیں، وہی بنی اسرائیل جیسا دعویٰ، اور حقوق العباد کے معاملے میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا۔ اور بعض کہتے ہیں
کہ حقوق العباد پورے ہوں اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، یہ دونوں غلط سوچیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی زمرے میں رکھا، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا لا تعبدون الا اللہ، معاً فرمایا وبالوالدین احسانا، مکمل لسٹ ہے آگے حقوق العباد کی، کسی کی رعایت نہیں ہے۔ وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فزیکلی کمر کی پیٹھ قرآن کو نہ ہو، اسی طرح قرآن کی فیس جائز نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اصل تو احکامات پر عمل کرنا اور مسائل کو شریعت کے مطابق بتانا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور حسن سلوک میں سے والدین کی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے دعائیں کرتے رہنا بھی شامل ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت 24 میں سکھایا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے، یعنی پہلے مارتے ہو اور پھر چپ کراتے ہو۔ یہ چپ کرانا کوئی نیکی تو نہیں ہے، یہ تو ڈرامہ ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی سزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، قلوبنا غلف، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان لانے والے تھوڑے، یا جو کچھ لائے بھی صحیح تو وہ بہت تھوڑا، جبکہ اللہ کو تو مکمل چاہیے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل فرمائی، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، یعنی حالانکہ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ بھی تو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اسے ماننا ہے، پھر کیسے وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہتے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے؟ یعنی اس کو بھی کون سا مانتے تھے، بلکہ لے آنے والوں کو ہی جھٹلاتے اور قتل تک کر دیتے۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا،
اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی دل اسی کے لیے پاگل ہو گئے۔ کہہ دے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے تو اسے تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سب کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تیری طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے کسی ایک گروہ نے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ کی کتاب کو پھینکنا اگر بے ادبی کی نیت سے ہے تو بے ادبی شمار ہوگا، وگرنہ اصل بے ادبی گستاخی احکامات کو پس پشت ڈالنا ہے، اور جو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے پیٹھ ہو جائے یا نیچے بیٹھے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ یہاں جو مذمت ہے وہ احکامات کو پس پشت ڈالنے کی مذمت ہے۔ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جادو کی حقیقت ہے یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس کی طرف جانا نہیں ہے، نہ کام کے لیے نہ اس کے توڑ کے لیے۔ لوگ ظاہر فوراً انسٹنٹ اور شارٹ کٹ کے چکر میں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کام تو ہو جائے مگر ایمان چلا جائے۔ اسی لیے فرمایا اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی، کیونکہ دنیا میں جتنا بھی فائدہ ہو وہ آخرت کے مقابلے میں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز